اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فلما دخلوا علیہ، تو جب وہ ان کے آفس میں داخل ہوئے، اب اگلا سین ہے کہ پھر آ گئے بھائی دوبارہ غلہ، تیسری بار غلہ لینے کے لیے. قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے کہ اے عزت مآب، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے خاندان کو بہت مصیبت آئی ہے، بہت سخت تکلیف میں ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بڑی حقیر سی پونجی لائے ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْقَيْلَ، تو پلیز آپ ہمیں غلہ پورا دے دیجئے تھوڑے قیمت پر بھی. فَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور خیرات کیجئے ہم پر. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو اجر دیتا ہے. اب یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، شرافت اللہ کے نبی کی، کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، حضرت یوسف نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے ہو؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے. اب تمہیں بڑی ہوش آ گئی، عقل آ گئی، بڑے سیانے لگ رہے ہو تسی، وہ یاد ہے؟ اچھا، اب یوں ہی یوسف کا نام لیا انہوں نے اور اس کے بھائی کا. اب غور سے دیکھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے ہر جگہ پہچان رکھی ہوئی ہے. فنگر پرنٹس میں پہچان ہے اور آنکھ کے اندر بھی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی آنکھیں مختلف رکھی ہیں. اب جو لیٹسٹ ایک تکنیک جا رہی ہے پہچان کی، وہ کیا ہے؟ آنکھ. تو جو ہی انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، تو پکار اٹھے، قالوا انک لانت یوسف، اوہ تو کدھر یوسف ہی تو نہیں؟ قال انا یوسف، یوسف علیہ السلام نے فرمایا یس میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا. انہ من یتقی ویصبر، یقیناً جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا. قالوا، اب وہ کہنے لگے، منتوں پہ آ گئے، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے ہمارے مقابلے میں تمہیں پریفرنس دی ہے، تمہیں فضیلت بخشی ہے ہم پر. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقیناً ہم خطا کار تھے. اب وہ منتیں کر رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام کو رہا بس 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 بس. قال لا تصریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا. وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یات بصیرا، جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو ابا جان کے چہرے پہ ڈال دو، یات بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. واتونی باہلکم اجمعین، اور تمام اپنے گھر والوں کو یہاں لے آؤ. تمام گھر والوں سے مراد کیا ہے کہ وہ سارے بھائی جو تھے وہ شادی شدہ ہوں گے، آگے پھر ان کے بچے ہوں گے، سب کے سب کو لے کے یہاں منتقل ہو جاؤ. ولما فصلت العیر، تو جب یہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو لے کر چلا مصر سے فلسطین کی طرف جانے کے لیے، قال ابوہم، ان کے والد صاحب کہنے لگے، انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں یا بوتر گیا ہوں، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو ادھر کے جتنے بھی ان کے لوگ تھے، ظاہر ہے بھائی تو گئے ہوئے تھے وہاں غلہ لینے کے لیے، اب ان کے بچے ہوں گے نا پاس، ان کی بہویں ہوں گی، بچے ہوں گے، ان کی بیویاں ہوں گی جو بہویں حضرت یعقوب علیہ السلام کی. تو کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں.
فلما جال بشیرو، تو جب وہ خوشخبری لانے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اور اس نے کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، تو ان کی بینائی لوٹ آئی. قال الم اقل لکم، تو حضرت یعقوب فرمانے لگے میں تم سے کہتا نہ تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، انا کنا خاطئین، یقیناً ہم خطا کار تھے. قال سوف استغفر لکم ربی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یہ جو الفاظ ہے نا کہ لا تثریب علیکم اليوم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے تھے فتح مکہ کے دن، کہ جب مکے کے لوگ سامنے کھڑے تھے سارے، جو آپ کے خون کے پیاسے رہے اور کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت حمزہ کو شہید کیا، حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا، اور پھر 20 صحابہ شہید کر دیے، کیا کچھ ظلم و ستم ڈھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو نے کہا انت القریب ابن القریب ابن القریب، آپ شریف آدمی ہیں، شریف آدمی کے بیٹے ہیں، شریف آدمی کے پوتے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی گرفت نہیں تمہاری، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد. فلما دخلوا علی یوسف، اب وہ کیا ہے کہ وہ سارا فیملی آ گئی. اب جب وہ یوسف علیہ السلام کے پہنچے تو آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اسٹیج کے اوپر. وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، اور کہا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاءاللہ امن کے ساتھ تم رہو گے یہاں پر. ورفع ابویہ علی العرش، تو ان کو انہوں نے عرش کے اوپر، تخت کے اوپر بٹھایا. وخروا لہ سجدا، سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے. وقال یا ابتی، یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا. قد جعلھا ربی حقا، اس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے، قید خانے سے نکلوایا. وجاء بکم من البدو، اور تمہیں دیہات سے یہاں لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا. ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب غیر محسوس تدبیریں کرتا ہے اپنی مشیت پوری کرنے کے لیے. بڑی اہم بات ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ اونچا اٹھانے کے لیے؟ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. ربی قد آتیتنی من الملک، ربا تو نے مجھے پاور عطا کی، حکومت عطا کی. وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا. فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے نئے سرے سے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا حامی ہے. توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین، تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے شامل کر دے نیک لوگوں میں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، حالانکہ آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے ایک متفقہ فیصلہ کیا تھا. وہم یمکرون، اور وہ سازشیں کر رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں ہے اکثر انسان خواہ کتنا ہی چاہو اس پر یقین کرنے والے، اس کو ماننے والے. وما تسألهم علیہ من اجر، حالانکہ نہیں مانگتے تم ان سے اس خدمت پر کوئی اجر. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یقیناً یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. اچھا،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے. کل ہم پڑھ کے آئے نا کہ اس سے پچھلی سورت ہم پڑھ کے آئے, سورت ہود, حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ, حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ, صالح علیہ السلام کا قصہ, لوط علیہ السلام کا, ابراہیم علیہ السلام کا, شعیب علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا. لیکن اسی طرح سورت انبیاء میں, اسی طرح سورت نمل میں, سورت صافات میں, سورت صاد میں تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا, حضرت ایوب علیہ السلام کا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا, یہ سارے پیغمبروں کے تذکرے ہیں. لیکن آپ نوٹ کیجئے کہ 2 پیغمبروں کا تذکرہ جو ہے یہ خاص اہتمام کے ساتھ, یعنی ڈیٹیل کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب بھی کوئی رسول نہیں پہنچتا. یعنی قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر جو آیات ہیں, اگر ان سب آیات کو آپ اکٹھا کر لیں تو تقریباً 2.5-3 پارے جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر بن جاتے ہیں. اور حفاظ سے اگر آپ پوچھ کے دیکھیں تو سب سے زیادہ پریشان پیغمبروں میں سے حفاظ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کرتے ہیں. یعنی جدت جاؤ اس قال موسیٰ لقومی, اس قال موسیٰ لقومی, اس قال موسیٰ لقومی, یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. یعنی ذرا اگر کوئی کنسنٹریشن لوز کی حافظ صاحب نے تو 8-10 سپاروں کا جمپ ادھر سے ادھر لگانا کھبے ہاتھ کا کام ہے. وہ بلکہ وہ ایک لائٹ سی بات بھی ہے کہ جامعہ محمدی ادھر وہ ضلع جنگ میں ہے, بہت بڑا مدرسہ ہے پرانا, جس میں مولوی ذاکر صاحب ہوا کرتے تھے, جنہوں نے بھٹو کے دور میں الیکشن جیتا تھا. معذور تھے لیکن وہ MNA بنے تھے سن 71 کے الیکشن میں. تو وہاں ایک شبینہ ہو رہا تھا, تو حافظ نے, یعنی ہر پروفیشن کی شرارتیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں ایک دوسرے سے, تو حافظ جو ہیں وہ چھیڑخانیاں جب کریں گے, شرارتیں کریں گے تو غلط لقمہ دیں گے. تو ایک حافظ آگے جو ہے سنا رہا تھا قرآن شریف, اس کو بڑا اچھا یاد تھا, تو پیچھے سے حافظ نے, وہ کہیں 10ویں سپارے پر یا 11ویں سپارے پر تھا, اور اس کو لقمہ دے دیا کہیں 21ویں 19ویں پارے کا. تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے غلط لقمہ کو دیا. اسے سبق سکھانے کے لیے اس نے پورے 10-11 پارے تلاوت کی, اور پھر جس آیت کا اس نے لقمہ دیا تھا اس کو 2 دفعہ پڑھ کے کہا اللہ اکبر. اس کو سمجھیں آپ کہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا قرآن شریف, وہ تو نہیں اتنا تھکتا, وہ تو جوش ہے, وہ لگا ہوا ہے, پسینے پسینے ہو رہا ہے, لیکن جس کے پیچھے کھڑے ہو کے سننا ہوتا ہے نا, اس کی بس ہو جاتی ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حفاظ کو بہت پریشان کرتے ہیں. اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام, یعنی سب پیغمبروں کی کہانیاں توڑ توڑ کر بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں. واحد یوسف علیہ السلام ہے کہ ایک ہی جگہ پر اور کہانی کی طرف بیان ہوا ہے. ان دونوں میں کامن فیچر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں قرآن مجید عطا کیا گیا, اور ٹاسک کیا دیا گیا, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کو بڑا کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا یہ میری ذمہ داری ہے. لیکن دور دور تک اس سے کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا. تو یہ 2 کہانیاں, 2 پیغمبروں کے قصے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام کے ساتھ سنائے. یعنی I believe to tell him, to reassure him کہ دیکھو میرے کام, کہ موسیٰ کو مارنے کا پروگرام فرعون نے ان کی پیدائش سے پہلے بنایا, لیکن ہمارا بھی کمال دیکھو کہ ہم نے اس کے گھر میں پرورش کرائی موسیٰ کی, اور پھر بنی اسرائیل کے سامنے, موسیٰ کے سامنے ہم نے فرعون کو غرق کیا. اور دیکھو ادھر کہ یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک کر گویا بڑا کمال دکھایا. ہمارا بھی کمال دیکھو کہ ہم نے ان بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے سامنے بھکاری بنا کر پیش کیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاسک جو دیا تھا وہ تو یہ تھا, لیکن اس کے لیے جو آپ کو وے آؤٹ بتایا تھا وہ بڑا عجیب تھا, بظاہر میچ نہیں کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہین آدمی تھے, ذہین ترین انسان تھے نو انسانی کے. آپ بجا طور پر اس نتیجے تک پہنچے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, جب تک ٹرائبز میرا ساتھ نہیں دیں گے اپنے لیڈرز کی, ٹرائبل چیفز کی قیادت میں, تو میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا. لیکن عجیب بات ہے, انشاءاللہ آگے جو آگے بڑھیں گے ہم, آیت آئیں گی سورت
انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کی طرف نہ دیکھنا، سرداروں کی طرف نہ دیکھنا، جن کو ہم نے دنیا کا مال و اسباب دیا ہے ان کو گھاس نہ ڈالنا۔ پھر آگے جا کے سورہ ہجر میں آئے گا یہی مضمون، پھر سورہ کاف میں آئے گا یہی مضمون، چلتا رہے گا یہ مضمون، اور پھر 30ویں پارے میں جا کے سورہ عبس میں تو حد ہو جائے گی کہ بالکل لفٹ نہ کراؤ ان سرداروں کو۔ اور راستہ ہم نکالیں گے، تم فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تم قرآن مجید کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ اب آئیے سیرت النبی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، اور 8 سال کی عمر سے بنو ہاشم کا سردار ابو طالب تھا۔ اب اگر آپ خاندانی نظام کو نہیں سمجھتے تو پھر آپ کو سیرت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا نا، پچھلی صورت کے اندر، کہ ہمارے دیہاتوں میں آدمی کی پہچان خاندان کے ساتھ ہے۔ آپ کسی بارے میں کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں جائیں اور کوئی ایکس وائی زی گزر رہا ہو تو پوچھیں کہ یہ کون ہے، پہلے بتائے گا کہ رائیاں دا، کہ گجراں دا، کہ ڈوگراں دا، کہ راجپوتاں دا، پھر اس کا نام بتائے گا۔ تو پہچان خاندان کے ساتھ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، خاندان بنو ہاشم کے فرد تھے، اور خاندان کا سربراہ ابو طالب تھا۔ اور ٹپیکل یہ خاندانی نظام جو ہے، اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ فرض کیجیے، ایک بڑی بری مثال میں دے رہا ہوں، کہ کسی خاندان کا، کسی گھرانے کا کوئی نوجوان کسی کے بہو بیٹی اغوا کر کے لے جائے، اب خاندان کے اندر تو اس کو جوتے بھی مار لیں گے، لیکن خاندان سے باہر سارے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، خبردار ساڑھے منڈے نو ہاتھ لایا۔ اس کے پیچھے تھانے جائیں گے، کچہری جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ تک جائیں گے، ساڑھا منڈا۔ اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھتے تو آپ سیرت کو نہیں سمجھ سکتے، کنفیوز رہیں گے آپ کو، ہے نا، کہ ابو لہب سگت آیا ہے لیکن بدترین دشمن ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ ڈٹ کے اعلان کر رہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب وما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ یہ خاندانی نظام کہ whether you agree or you don't، لیکن خاندان کا تقاضا کیا ہے کہ اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ۔ تو ابو طالب نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہا، خبردار ساڑھے منڈے نو ہاتھ لایا تھا، یہاں تک کہ قریش نے کہا کہ پھر ہم تیرے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے، کر دو۔ سن 7 نبوی محرم سے لے کر سن 10 نبوی محرم تک خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا، لیکن ابو طالب نہیں مانا، خبردار ساڑھے منڈے نو ہاتھ لایا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ وہ کیسے ممکن تھا کہ ابو طالب کو بلا لیتا؟ تو شیب ابو طالب سے باہر آئے 10 نبوی میں محرم میں، تو 5-6 ماہ کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کام کیا، یعنی ہمارے حساب سے وہ بڑا غلط کام ہو گیا۔ غلط نہیں، اللہ کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو خاندان کا سربراہ بنوا دیا، اور وہ پہلے دن سے دشمن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں صرف کرچی رہ سکتا تھا، یا کرچی کا غلام یا حلیف۔ اب آپ مکے میں نہیں رہ سکتے۔ آپ نے 1-2 سرداروں کو ریکویسٹ کی کہ مجھے پناہ دے دو، انہوں نے نہیں دی۔ تو مکے کا ٹوین سٹی تھا طائف، مکے کے سرداروں کی جائیدادیں تھی وہاں پر۔ مکے میں تو بارش نہیں ہوتی تھی، وہ ایک خوشگوار مقام ہے۔ آپ طائف تشریف لے گئے، اچھی ریپیوٹ تھی 3 بھائیوں کی، طائف کے 3 بھائیوں کی۔ ان کے پاس گئے تو انہوں نے جو سلوک کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ 10 سال مکے میں نہیں ہوا تھا۔ ایک نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، میں بھی تم سچے نبی ہو اور میں تمہاری توہین کر بیٹھوں، مجھ پر عذاب آ جائے، یعنی ٹونٹنگ انداز، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میری توہین ہے کہ میں تم سے بات کروں۔ ایک نے کہا کہ ہاں تم ہی رہ گئے تھے یتیم اللہ کے پاس نبی بنانے کے لیے،
وہ فلانا نہیں تھا، فلانا نہیں تھا، فلانا نہیں تھا. تیسرے نے دھکے دے کے نکال دیا اور لڑکوں سے کہا کہ پتھر مارو اس کو. پتھر مار کے لہو نہال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر فریاد آئی، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا جس پر تو نے اس کے ہاتھ بھی کھلے چھوڑ دیے، اختیار بھی دے دیا میرے اوپر. اچھا اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہی بات کہ ان پلیزنٹ چیز پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، کہنا کہ تیرا کام ہے، تو نے کیا تو ٹھیک ہے، ایکسپٹ اٹ. اب مکے میں پھر داخل نہیں ہو سکتے تو مطعم بن عدی نامی مشرک، اس سے آپ نے کہا کہ مجھے پناہ دو. اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ میری پناہ میں. آپ نے کہا کہ فارملی پناہ دو. تو اپنے 6 بیٹوں کو مسلح کر کے لے کے آیا ہے، ان کے گھیرے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھیرے میں لے کر اندر گیا ہے. تو یہ فارمل ڈیکلریشن تھا کہ آج سے محمد بن عبداللہ میری پناہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی ہے. ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ، کہ اوپر بلا کر ری ایشور کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، ڈونٹ وری. اور نبوت کے 11ویں سال رجب کی 27ویں شب کو معراج ہوئی، اینڈ آف رجب. اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، 5واں مہینہ ذی الحجہ کا. آپ کا خیال درست تھا کہ جب تک قبائل میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن کون سے قبیلے، کون سے خاندان؟ مدینے کے 2 قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے. آپ نے ان سے ملاقات کی، تعارف کروایا، پہچان گئے کہ وہ وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا یہودی ذکر کیا کرتے ہیں. آؤ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں. اللہ کے کام بڑے نرالے ہیں. اور اس کے 7.5 سال کے بعد، یعنی نبوت کے 14ویں سال ربیع الاول میں آپ نے ہجرت فرمائی ہے، اور اس کے 7.5 سال کے بعد 8 ہجری رمضان کے اندر مکہ فتح ہو گیا. تو یہ کہانی جو سنائی تھی، کئی آسپیکٹ ہوں گے، میں ایک آسپیکٹ کا ذکر کر رہا ہوں صرف. کئی توجہ دلائی ہے کہ اس میں ہدایت کے کتنے کتنے نکات تھے، میرے اور آپ کے لیے کہاں کہاں ہدایت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بے شمار تھی. یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا کردار ہے کہ اللہ پر یقین کہ بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گائیڈ ہے، اور ثانیاً میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اب کہانی ختم ہو گئی. اب آخری جو رکوع ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براہ راست اب خطاب ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ یہ ان پر سے گزرتے ہیں لیکن ان پر دھیان نہیں دیتے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ شریک بھی بناتے ہیں. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. کیا مکے کے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، نچنت ہو گئے ہیں اس بات سے کہ آ پڑے ان پر کوئی آفت اللہ کے عذاب کی، یا آپ پہنچے قیامت کی گھڑی اچانک جبکہ انہیں خبر ہی نہ ہو. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي. اے نبی کہہ دو کہ یہ ہے میرا راستہ. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں علی بصیرۃ، روشنی میں، اندھیرے میں ٹامکٹویاں مارتے ہوئے نہیں، کلیئر ویژن کے ساتھ. انا میں بھی، ومن اتبعنی اور میرے پیروکار، میرے ساتھی بھی. سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے
وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور نہیں بھیجے ہم نے تم سے پہلے رسول مگر وہ بھی سب مرد تھے، نوحی الیہم جن کو ہم وہی بھیجتے تھے، من اہل القری ان کی طرف بستیوں والوں میں سے، یعنی بستیوں والوں میں سے ان کی طرف، انہی کی طرف۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور آخرت کا گھر یقیناً بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرمائے ہمیں بھی۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور وہ کافر سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹا ڈرایا گیا تھا، جاءہم نصرنا، تو پیغمبروں تک ہماری مدد پہنچی، فنجی من نشاء، تو پھر بچا لیا گیا جس کو ہم نے چاہا، ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں ٹالا جاتا ہمارا عذاب مجرموں سے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے، سینسیبل لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ بات کچھ گھڑی ہوئی، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود ہیں، وتفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، وہدن ورحمتن، اور ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ماننے والے لوگوں کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت